بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیوہ ساس ہر جمعرات کو چاولوں کی دیگ منگواتی اور اس سے فوراً کمرے میں لے جا کر بند ہو جاتی اور کسی کو ایک پلیٹ بھی کھانے کو نہ دیتی۔ میں بہت حیران ہوتی، آخر میری ساس دیگ کا کرتی کیا ہے؟ ایک دن میں نے دیگ آنے سے پہلے ہی ساس کو دوائی والا پانی پلا کر سلا دیا اور کچھ دیر کے بعد دیگ کے آتے ہی اس کا ڈھکن ہٹایا تو میری تو روح لرز گئی، کیونکہ اس میں تو سسر۔ میرا نام رباب ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میری شادی کی عمر ہوئی تو میرے لیے ایک مناسب اور اچھے گھر سے رشتہ آیا۔ لڑکا بھی اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا اور گھر میں صرف ساس سسر تھے۔ میرے ماں باپ کو یہ رشتہ مناسب لگا۔ لڑکے کی ایک فیکٹری تھی جہاں دھاگے بنائے جاتے تھے، یعنی اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، پر میں کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ میں نے اس لڑکے کے بارے میں اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا۔ ہم روز ایک دوسرے سے فون پر باتیں کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ بے روزگار تھا اور میرے بابا کبھی بھی میری شادی اس سے نہ کرواتے، وہ بھی تب جب میرے لیے فیکٹری کے مالک کا رشتہ آیا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ارمانوں کا خون کر دیا بنا ان کو ایک بھی موقع دیے۔ شاید میں ایک ڈرپوک لڑکی تھی۔ میرے لیے جس لڑکے کا رشتہ آیا تھا اس کا نام قاسم تھا۔ قاسم دیکھنے میں بھی بہت اچھی شکل و صورت کا مالک تھا، پر وہ میرے دل میں نہیں سما رہا تھا۔ ہماری شادی کی تیاریوں میں نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی اور پھر میری شادی کا دن بھی آ گیا۔ میں بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ پہلی رات دلہن بنے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی سزا مل رہی ہے۔ میرا شوہر اندر آیا، وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا اور اس نے مجھے سلام کیا۔ وہ میرے لیے بہت خوبصورت تحفہ لایا تھا، پر میں نے نہ اس کی طرف دیکھا نہ ہی اس کے تحفے کی طرف۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا میں ہی بول اٹھی، اور بات بھی میں نے ایسی کی کہ کوئی بھی شوہر پہلی رات یہ بات سن کر حیران رہ جاتا۔ میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے آرام کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ اوہ اچھا، آپ تھک گئی ہیں واقعی، تو میں آپ کے لیے چائے منگوا دیتا ہوں۔ آپ چائے پئیں گی تو آپ کی طبیعت بھی فریش ہو جائے گی۔ میں نے کہا مجھے میری طبیعت بہتر نہیں کرنی، مجھے سونا ہے۔ آپ پلیز یہاں سے اٹھیے تاکہ میں سونے کی تیاری کروں۔ میں نے ایسے کہا تو اس نے 2 پل میری طرف دیکھا اور پھر وہاں سے اٹھ کر ایک طرف کو چلا گیا۔ میں نے جا کر اپنے کپڑے بدلے اور واپس آ کر بستر پر اپنی جگہ لیٹ گئی اور ایسے ایکٹنگ کرنے لگی جیسے میں سو گئی ہوں۔ میں اپنی قسمت اور بزدلی کا غصہ اپنے شوہر پر نکال رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے آواز آئی اور قاسم کمرے سے باہر چلا گیا، تو میں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن 5 منٹ بعد ہی میرے کانوں نے کچھ عجیب سنا۔ وہ میری ساس کی آواز تھی۔ انہوں نے قاسم کو کمرے سے باہر بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کیا تم اندر نہیں گئے؟ اچھا تو یہ معاملہ ہے، تو یہ ہے وہ لڑکی جس سے تم نے اپنی ماں کی مرضی کے خلاف شادی کی اور اس نے پہلی ہی رات تمہیں تمہارے ہی کمرے سے باہر نکال دیا۔ کیسا لگ رہا ہے بیٹا؟ اس کا مطلب میری ساس اس کی شادی مجھ سے نہیں کروانا چاہتی تھی۔ میری ساس میرے شوہر سے بہت بدتمیزی سے پیش آ رہی تھی۔ وہ ان سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے وہ ان کی ماں نہیں بلکہ کوئی دشمن ہے۔ خود سوچو قاسم، جو بیوی پہلی ہی رات اپنے شوہر کو کمرے سے باہر نکال دے تو وہ ساری زندگی اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ تمہاری تو ساری زندگی برباد ہو گئی۔ تم بیوی نہیں، آفت بیاہ کر لائے ہو، آفت۔ اب یہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ میرے شوہر نے میری ساس کو کہا آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں امی؟ میں اپنی مرضی سے باہر آیا ہوں اور آپ ایک دن کی دلہن کے بارے میں ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہیں؟ ابھی تو وہ اس گھر میں آئی ہے، اس نے ہمارے لیے اپنا گھر بار چھوڑا ہے، اس کو تھوڑا وقت دیں تاکہ وہ اس گھر کے ماحول میں رنگ جائے۔ میں حیران ہوئی کہ میرا شوہر پہلی ہی رات اپنی ماں کے سامنے بول رہا ہے، میری طرفداری کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اچھا انسان تھا جو اس چیز کو سمجھتا تھا کہ جب کوئی لڑکی اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک غیر انسان کے گھر آ جاتی ہے تو اس کے لیے یہ سب آسان نہیں ہوتا، اور میں نے ایسے شخص کے ساتھ بدسلوکی کی۔ مجھے خود پر بہت غصہ آیا۔ میری طرف سے تمام ملال مٹ گئے۔ مجھے اپنے شوہر سے اسی پل محبت ہو گئی۔ صبح ہوئی تو میں نے سوچا کہ اس کو خود اندر بلا لوں، لیکن پھر سوچا کہ یہ مناسب نہیں لگے گا، اس سے چپ چاپ سو گئی اور ارادہ کر لیا کہ کل سے میں اچھی بیوی بنوں گی۔ پھر صبح ہوتے ہی میں نے اپنے شوہر سے دل سے معافی مانگی اور اس رشتے کو قبول کر لیا۔ کیا بات ہے، آپ تو وہ لڑکی ہی نہیں لگ رہی جس سے میں کل ملا تھا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ ساری زندگی آپ کو منانا پڑے گا۔ اب کل تھوڑی پریشان تھیں آپ، لیکن اب آپ بالکل ویسی ہی لگ رہی ہیں جیسے میں نے اپنی بیوی تصور کی تھی۔ میں
آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ میری پہلی ترجیح ہوں گی۔ آپ کو آپ کا ہر حق ملے گا۔ میں پوری طرح آپ کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کبھی کوئی تنگی نہ ہو اور آپ میرے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں۔ شادی کے شروع کے 3 دن بہت خوبصورت تھے، لیکن ایک دن میں نے اپنے شوہر کو اداس دیکھا تو ان سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ قاسم نے بتایا کہ فیکٹری کے کچھ معاملات ٹھیک نہیں چل رہے ہیں، حساب کتاب کی سمجھ نہیں آ رہی، سیل بہت کم ہے جبکہ خرچہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، کچھ سامان غائب ہو رہا ہے، جانے کہاں جا رہا ہے۔ قاسم کی فیکٹری میں بہت سامان بنانے کے لیے ایک بہت مہنگا اور قیمتی میٹیریل لگتا تھا جو لاکھوں میں آتا تھا اور وہی غائب ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اکیلا ہوں اور اتنے سارے کام مجھ سے نہیں ہوتے۔ تو میں نے کہا، اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے جایا کریں۔ ویسے تو میرا دیور روز آفس جاتا تھا، لیکن میرے شوہر نے بتایا کہ وہ وہاں کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ اس نے تو اپنے آرام کرنے کے لیے ایک الگ سے کمرہ بھی بنا رکھا ہے، جہاں ایک بڑی سی اسکرین لگائی تھی، وہاں بیٹھ کر وہ اب ٹی وی دیکھتا ہے۔ اس کے کچھ دوست وغیرہ آ جاتے ہیں اور وہ وہاں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں اور کبھی کرکٹ کا کوئی میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فیکٹری کا یہ حال تھا، اور ادھر گھر میں میری ساس میرے ساتھ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ نوکرانی تھی، نہیں تو سارے گھر کے کام میرے ہی حصے میں آ جاتے۔ میری ساس میرے ساتھ یوں تو گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، لیکن اس کو گھر بالکل صاف چاہیے ہوتا تھا۔ وہ صفائی کے معاملے میں بہت خپتی تھی۔ اس کے علاوہ ہر وقت ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی اور وہ یہ ظاہر کرتی ہیں جیسے وہ ذکر کرتی ہیں، بہت زیادہ عبادت کرتی ہیں، لیکن مجھے نہیں یاد کہ میں نے ان کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو۔ انہوں نے ایک روٹین بنا رکھی تھی کہ وہ اپنے مرحوم شوہر کے لیے ہر جمعرات کو ایک دیگ دیا کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ چاولوں کی ایک دیگ منگواتی تھیں۔ مجھے اس گھر میں آئے آج تیسرا ہفتہ تھا، ایک دفعہ اس گھر میں دیگ آ چکی تھی۔ قاسم نے صبح مجھ سے پوچھا، آج کھانے میں کیا بناؤ گی؟ تو میں نے کہا، آج جمعرات ہے، آج امی نے دیگ منگوانی ہے، تو کھانا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں سے کچھ کھانا ہم کھا لیں گے اور باقی کھانا خیرات کر دیں گے۔ تو میرے شوہر نے اس بات پر کوئی جواب نہیں دیا۔ دوپہر کے وقت دیگ جو میرا دیور لے کر آیا تھا، میری ساس نے وہ دیگ کچن میں نہیں رکھوائی بلکہ کہا کہ میرے کمرے میں رکھ دو۔ مجھے لگا کہ وہ خود کھانا بانٹنا چاہتی ہیں۔ کچھ لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے کام خود کرتے ہیں، نوکروں سے نہیں کرواتے۔ لیکن حیرانگی تو تب ہوئی جب وہ 3 سے 4 گھنٹے تک کمرے سے باہر ہی نہیں آئیں اور شام تک وہ دیگ میں نے باہر پڑی ہوئی دیکھی جو بالکل خالی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ اتنا سارا کھانا کہاں چلا گیا۔ میں نے جا کر فریج کھولا تو وہاں دیکھا کھانا وہاں بھی نہیں تھا، ساس کے کمرے میں بھی کھانا موجود نہیں تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میرے شوہر نے رات کو آنا تھا اور گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ میں نے جلدی جلدی کھانا تو بنا دیا، لیکن میں سوچ میں پڑ گئی کہ اتنا سارا کھانا آخر گیا کہاں؟ آخر اتنے کھانے کو سنبھالنے میں بھی کافی وقت اور جگہ درکار ہوتی ہے۔ اس کے بعد تو یہ اس گھر کی روٹین بن گئی۔ ہر جمعرات کو اس گھر میں میرے سسر کے نام سے چاولوں کی دیگ آتی اور میری ساس کے کمرے میں چلی جاتی۔ وہ کسی کو ایک پلیٹ بھی کھانے کو نہیں دیتی۔ شام تک خالی دیگ باہر پڑی ہوتی۔ میں تو اس بات پر حیران تھی کہ اتنا سارا کھانا جا کہاں رہا تھا۔ آخر یہ میرا گھر تھا، مجھے یہاں ہونے والے معاملات پہ نظر رکھنی تھی، اور میرا شوہر، اس کی محنت کی کمائی سے یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہمارے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی بہت عرصے سے وہاں کام کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید میں یہ بات اس سے پوچھ سکتی ہوں۔ میں نے اس کی تنخواہ دی تو کچھ پیسے زیادہ دے دیے۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ امی ہر جمعرات کو دیگ منگواتی ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس نے کہا، بی بی جی راز کیا ہونا ہے، اپنے مرحوم شوہر کے اصالہ ثواب کے لیے سارا ہفتہ ختم کرتی ہیں تو جمعرات کو دیگ منگوا کر ختم مکمل کرتی ہیں، مگر ختم پڑا ہوا کھانا تو اس لیے ہوتا ہے کہ اسے غریبوں میں بانٹ دیا جائے یا کسی ایسے شخص کو کھلایا جائے جو اس کا حقدار ہو، لیکن وہ تو کسی کو کھانے کی ایک پلیٹ بھی نہیں دیتی۔ تو نوکرانی نے مجھے ایک عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا، نہیں نہیں بی بی جی، ایسا نہیں ہے، وہ کھانا مجھے دیتی ہیں، میں ہی تو بانٹ کر آتی ہوں۔ اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ آخر وہ میرے سے پہلے اس گھر میں رہتی تھی، شاید وہ بھی میری ساس کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ پر جب اس نے مجھے کہا، آپ پریشان نہ ہوا کریں بی بی جی، یہ تو اس گھر کے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، آپ کی نا نئی نئی شادی ہوئی ہے، آپ اپنی زندگی کو انجوائے کریں، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی بھی میری ساس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے دیور سے بھی کچھ نہیں پوچھا کیونکہ اس سے میں زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔
اگر میں اپنے شوہر سے بات کرتی تو وہ یہی سوچتی کہ یہ عورت میرے گھر والوں کا کھانا پینا گر رہی ہے، لیکن بات تھی تو بہت عجیب، آخر وہ اپنا کھانا کہاں کرتی تھی؟ مجھے یہ سب بتانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ آخر اس عمل کے پیچھے راز کیا ہے؟ مجھے گھر کے نوکر بھی اصل بات نہیں بتا رہے تھے۔ اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ میں خود ہی کوئی پلان بنا کر اس بات کی تہ تک پہنچ جاتی۔ میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ میری ساس اور دیور ہر وقت میرے شوہر سے پیسے مانگتے رہتے۔ یہ ان کا حق تھا، لیکن آج کل میرا شوہر بہت پریشان رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ میرے شوہر پر پیسے کمانے کے لیے دباؤ ڈالتی رہتی تھی۔ مجھے ان کا اس گھر میں رہنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، کیونکہ ان کی ذات سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب مجھے جمعرات کے دن کا انتظار تھا۔ ان دنوں میرا شوہر پریشان رہتا تھا۔ کوئی بات تھی جو مجھے بتا بھی نہیں رہے تھے اور خود سے ہی بہت پریشان تھے۔ میں جانتی تھی کہ اس بات کا تعلق اس گھر کے لوگوں سے ہے۔ اب مجھے جمعرات کا انتظار تھا۔ جب دیگ آنے کا وقت ہوا تو اس سے 2 گھنٹے پہلے میں نے اپنی ساس کی چائے میں بے ہوشی کی دوائی ملا دی۔ میری ساس روز اس وقت چائے پیتی تھی اور روز اس کے لیے چائے میں ہی بناتی تھی۔ مجھے گھر کی نوکرانی پر بھی شک تھا کہ وہ بھی میری ساس کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور اس دیگ کا راز جانتی ہے، اس لیے اس کو منظر سے غائب کرنا ضروری تھا، نہیں تو وہ میرے لیے مسئلہ بن سکتی تھی۔ میں نے اسے ایک لمبی لسٹ بنا کر دی جس میں اتنے سودے لکھ دیے کہ اس کو وہ سامان لانے میں 2 سے 3 گھنٹے آرام سے لگ جائیں۔ اور میں حیران تب ہوئی جب اس نے جانے کی بات پر آناکانی کی، جیسے وہ جانتی ہو کہ آج اس کا گھر پر ہونا ضروری ہے، پر میں اس کی مالکن تھی، وہ میری نہیں۔ جب میں کہہ رہی ہوں کہ جاؤ، مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے، تو آگے سے سوال جواب کیوں کر رہی ہو؟ جو کام کہا ہے وہ کرو، جو چیزیں لسٹ میں لکھی ہیں وہ ساری لے کر آنا۔ اگر ایک بھی چیز لے کر نہ آئی تو میں تمہیں واپس بھیج دوں گی۔ میں تو حیران تھی کہ مجھے اس عورت کو گھر سے نکالنے میں کتنی مشکل ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ سب کچھ جانتی تھی۔ خیر، میں نے اسے کسی طرح منظر سے غائب کر دیا اور میری ساس بھی بے ہوش ہو چکی تھی۔ دیگ آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ دیگ میری ساس کے کمرے میں ہی رکھنی تھی۔ میں نے اپنی ساس کے کپڑے بھی پہن لیے اور ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑ لی اور دوپٹے کو تھوڑا چہرے پر گرا کے سر جھکا لیا۔ جوتے بھی میں نے اپنی ساس کے ہی پہن لیے۔ میں خود حیران تھی کہ آج مجھ میں اتنی عقل کہاں سے آ گئی ہے۔ تجسس انسان سے بہت کچھ کروا دیتا ہے۔ دیگ لانے والے 2 شخص تھے۔ وہ دیگ کو اٹھا کر لائے اور انہوں نے کمرے میں رکھ دیا۔ انہوں نے کہا، ماں جی آپ کی دیگ آ گئی ہے۔ میں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، جاؤ۔ میں نے آواز بھی تھوڑی بھاری کر لی۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تو میں نے اپنی ساس کے کمرے کے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی اور اس دیگ کی طرف چل پڑی۔ عموماً تو اس دیگ کو گرم ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے خیال سے تو اس میں کھانا ہی ہوتا تھا، لیکن جب میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو وہ بالکل ٹھنڈی تھی۔ اس کا مطلب اس میں اگر کھانا تھا بھی تو وہ بہت پہلے بنایا گیا تھا، یا پھر اس میں کھانا نہیں تھا۔ مجھے بڑا ڈر بھی لگ رہا تھا کہ جانے اس دیگ کے اندر کیا ہوگا، پر اب جب اتنا کر لیا تھا تو یہ بھی دیکھنا تھا کہ اس کے اندر کیا تھا، اور جو مجھے کرنا تھا جلدی کرنا تھا، کیونکہ میں نے اپنے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی کر لی تھی۔ جب میری ساس کو ہوش آتا تو اس کو سب سے پہلے دیگ کا ہی خیال آنا تھا اور میری نوکرانی بھی جلد ہی واپس آ جاتی۔ جب دیگ کا ڈھکن اٹھایا تو اس کے نیچے ایک اور کپڑا تھا۔ میں نے اس کپڑے کو بھی ہٹا دیا اور جب اس دیگ کے اندر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران پریشان رہ گئی۔ اس کے اندر کھانا نہیں تھا، اس کے اندر کوئی دولت بھی نہیں تھی، کہ جیسے میرے دماغ میں ایک بات آئی تھی کہ شاید یہ لوگ پیسے ادھر سے ادھر کرتے ہوں، لیکن اس کے اندر وہ چیز تھی جس کے لیے میرا شوہر پچھلے 6-7 مہینے سے پریشان تھا۔ میرے شوہر کی فیکٹری میں بنا ہوا سامان۔ میرے شوہر نے بتایا تھا کہ یہ میٹیریل بہت مہنگا تھا، یہ بھی بتایا تھا کہ آئے روز فیکٹری میں سے سامان غائب ہو رہا ہے۔ اب مجھے پتا چل گیا کہ سامان کون غائب کر رہا تھا۔ میں نے کچھ پل وہیں کھڑے ہو کر اس دیگ کو دیکھا۔ اچانک دروازہ کھلا، کسی نے میرے سر پہ وار کیا اور اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ کیا ہوا۔ مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ میرا شوہر میرے سرہانے کھڑا بہت پریشان تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ فوراً میری طرف بڑھا اور اس نے کہا، کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ مجھے امی کی کال آئی کہ تم بے ہوش ہو گئی ہو۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم نے کیا کھایا تھا؟ ناشتہ نہیں کیا تھا تم نے کیا؟ میرا شوہر بہت پریشان تھا۔ میری ساس بھی وہیں کھڑی تھی اور دیور بھی۔ ظاہر ہے ان میں سے ہی کسی نے میرے سر پر وار کر کے مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ میں ان کے سامنے کچھ نہ بولی اور انتظار کرنے لگی کہ مجھے میرے شوہر کے ساتھ کچھ وقت اکیلے میں مل جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ میری ساس کمرے سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ وہ یہ ڈرامہ کر رہی تھی کہ میں تو اپنی بہو کے لیے تسبیح کر رہی ہوں، مجھے جو اس کے سرہانے بیٹھ کر ہی پڑھنی ہے۔ دن سے رات ہو گئی اور میری ساس نے کہا کہ
بیٹا مجھے ساری رات اس کے سرحانے بیٹھ کر تسبیح پڑھنی ہے، اسے تم سب لوگ گھر چلے جاؤ اور میں ہی اس کے پاس ہاسپٹل میں رہوں گی۔ جبکہ میں ڈر سے تھر تھر کانپ رہی تھی کہ اگر یہ یہاں رک گئی تو جانے میرے ساتھ کیا کرے گی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا مجھے گھر لے چلیں۔ تو انہوں نے کہا ابھی تمہارا ہاسپٹل میں رہنا مناسب ہے، تمہارے سر پر گہری چوٹ لگی ہے۔ پھر میں نے ان کو کہا آپ میرے پاس رک جائیے۔ تو اس میں بھی میری ساس نے پاؤں اڑا دیا۔ کیوں اس کو تنگ کرتی ہو؟ بیچارہ دن بھر کا تھکا ہوا آیا ہے، اس کو آرام کرنے دو، وہ صبح جلدی آ جائے گا۔ میرے شوہر نے بھی کہا میں صبح جلدی آ جاؤں گا، ویسے بھی تم آرام سے سو جانا اور کل شام تک ہمیں چھٹی مل جائے گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر وہاں سے جائے، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ جیسے ہی میرے کمرے سے وہ گیا میری ساس مجھ پر ٹوٹ پڑی اور کہنے لگی اچھا، اب تجھ میں اتنی ہمت آ گئی ہے کہ تو نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا، تو نے ہمارا راز جاننے کی کوشش کی، مجھے بے ہوش کیا اور میرا راز جاننے کی کوشش کی۔ ہاں، ہم فیکٹری سے سامان چوری کر رہے ہیں اور اس کو بیچ کر پیسے جمع کر رہے ہیں۔ تو کیا چاہتی ہے کہ تو اکیلی ہی سب کچھ کھا جائے اور ہمیں کچھ نہ ملے؟ ایک تو بیٹا سوتیلا ہے، اوپر سے تیرے جیسی خوبصورت بیوی لے آیا، تو اسے اپنے پلو سے باندھ دے گی تو کیا ہم بھوکے مر جائیں؟ کچھ تو کرنا ہے نا ہمیں، اور تجھے پتا ہے تیرے بے وقوف شوہر کو یہ بات ساری زندگی پتہ نہیں چلے گی۔ تو بھی اس کو کچھ بتائے گی تو وہ یقین نہیں کرے گا، کیونکہ ہم نے سارے ثبوت مٹا دیے ہیں۔ میں تو حیران رہ گئی کہ یہ میرے شوہر کی سوتیلی ماں ہے، تبھی تو یہ ایسا کر رہی ہے، ورنہ کوئی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ زیادہ پر نکالے گی نا تو گھر کی نوکرانی سے گواہی دلوا دوں گی کہ تو بدکردار ہے، تیرا شوہر بھی کبھی تجھ پر یقین نہیں کرے گا۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی، میں تھر تھر کانپنے لگی کہ یہ عورت اپنی واقعی میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ میرا شوہر اپنا موبائل میرے کمرے میں ہی بھول گیا تھا، جسے لینے کے لیے وہ آدھے راستے سے پلٹ آیا تھا اور اس نے ساری باتیں سن لی تھیں، لیکن وہ کمرے کے اندر نہیں آیا، وہیں سے واپس چلا گیا۔ صبح مجھے ڈاکٹر نے کہا آپ کو ایک ہفتے تک ہاسپٹل میں رکھنا ہوگا۔ میں حیران و پریشان رہ گئی۔ میں ایک ہفتہ ہاسپٹل میں رہی، میرا شوہر مجھ سے ملنے تو آتا لیکن کام کا کہہ کر واپس چلا جاتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ میرے دل میں وسوسے آتے تھے کہ شاید یہ اپنی ماں کی باتوں میں آ گیا ہے۔ مجھے ہاسپٹل سے چھٹی ملی اور اس دن میری زندگی میں ایک بہت ہی عجیب واقعہ رونما ہوا۔ میرا شوہر مجھے ہاسپٹل سے گھر لے جانے کے بجائے کہیں اور لے کے جا رہا تھا کہ یہ راستے ہمارے گھر کو نہیں جاتے تھے۔ میں حیران تب ہوئی جب ہم اپنے گھر میں جانے کے بجائے ایک اور گھر میں آ گئے۔ اس گھر میں میرا سارا سامان بھی موجود تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ آج سے یہ تمہارا گھر ہے، میرا گھر ہے، ہمارا گھر ہے۔ میں نے اس دن ساری باتیں سن لی تھیں۔ اب تم اس گھر میں رہو گی، میری فیملی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میں نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ میں نے یہ گھر یہاں لیا ہے، اس لیے وہ یہاں کبھی نہیں آئیں گے۔ اور میں نے فیکٹری بھی تبدیل کرنے کا سوچ لیا ہے۔ مجھے معاف کر دو، میرے گھر والوں کی وجہ سے تم نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ وہ لوگ میرے حق میں مخلص نہیں ہیں، اس لیے اب ان سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ باقی معاملات میں دیکھ لوں گا، بس تم یہاں پر آرام سے رہو۔ میرے شوہر نے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی ایک اچھے بیٹے، اچھے شوہر اور اچھے انسان اور اچھے بھائی ہیں۔ انہوں نے مجھے الگ گھر لے کر دے دیا ہے، اپنی ماں اور بھائی کو بنا کچھ بتائے۔ یہ فیکٹری بھی ان کے حوالے کر کے اپنی نئی فیکٹری بنا لی ہے، اور اس کے بعد ان سے انہوں نے کوئی رابطہ بھی نہیں رکھا۔ اب ہم بہت اچھی اور خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، الحمدللہ۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔